سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ ملک کے دفاع کے لیے پاک فوج کے جوانوں نے لازوال قربانیاں دیں۔ معیشت کی بہتری کے لیے تمام سیاستدانوں کو ایک ہونا چاہیے۔ زین علی کی رپورٹ۔ یوم دفاع پاکستان پر حمزہ شہباز کی مناوع یادگار شہداء پر حاضری، یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی، ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے تمام سیاستدانوں کو ایک ہونا چاہیے۔ شفاف الیکشن ہی پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ یہ جو الیکشن ہوگا یہ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ اگر اس الیکشن پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی، جس طرح دیگر جماعتوں کو تحفظات ہیں کہ سینسس ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کا انعقاد ہو، ایسے الیکشن ہو جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے عوام کے ووٹوں سے، وہ آ کر اس ملک کی معیشت پر توجہ دے۔ میں جہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ازحد ضروری ہیں۔ حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں اور تاجروں کو مل کر 10 سالہ معاشی منصوبہ بنانا چاہیے۔ ذاتی مفاد کو چھوڑ کر عوام کے ریلیف کے لیے سب کو مل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ نواز شریف جلد پاکستان آئیں گے۔ جو بھی الیکشن کی صورت میں جو بھی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے، اس کو پابند کرنا چاہیے کہ 10 سالہ منصوبے کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اس کے تسلسل کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ یہ 10 سالہ منصوبہ پاکستان کو ایک گیم چینجر کی حیثیت سے ترقی دے سکتا ہے، تقویت دے سکتا ہے، سالمیت کو اور مضبوط کر سکتا ہے۔ اس موقع پر کارکنان کی جانب سے حمزہ شہباز کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ ادھر الحمرا آرٹس کونسل میں محکمہ اطلاعات و ثقافت کے زیر اہتمام یوم دفاع کی خصوصی تقریب منعقد ہوئی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سمیت شہداء کے اہل خانہ نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں شہداء دفاع وطن کو شاندار انداز میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شہید کیپٹن سلمان سرور شہید کے والد امتیاز سرور نے کہا بیٹے کی شہادت پر فخر ہے، ملک کو بچانا فوج ہی نہیں بلکہ ہر فرد کا فرض ہے۔ مارو فنکاروں نے ملی نغموں سے شرکا کا لہو گرمایا، جبکہ اس حوالے سے شفقت امانت علی اور صنم ماروی نے کلام اقبال خودی کا سر نہاں پیش کر کے سما باندھ دیا۔ یوم دفاع کی تقریب میں صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، آئی جی، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور شہداء کے خاندانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ لاہور کے جناح ہال میں 6 ستمبر کی مناسبت سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ عمران اکبر کی رپورٹ۔ یہ ہیں جناح ہال میں موجود پیارے بچے جو اپنے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم تھامے ہوئے ہیں۔ دفاع وطن کی مناسبت سے پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تقریب میں آنے والے مہمانوں کا اسکاؤٹس نے پرجوش استقبال کیا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا، اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر ندیم، اسٹیشن کمانڈر نیوی کموڈور ساجد حسین، ڈپٹی کمشنر رافع حیدر سمیت دیگر افسران نے یوم دفاع کی مرکزی تقریب میں شرکت کی۔ ہلال استقلال پرچم کشائی کی تقریب میں مسلح افواج کے افسران نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمشنر لاہور نے پرچم کشائی کی اور ملک کی حفاظت اور ترقی کے عزم کا اظہار کیا۔ آج کا دن اس بات کا اور اس عزم کا دن ہے کہ پاکستان کو جو اتنی قربانیاں سے حاصل کیا اور پاکستان کا دفاع کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں، اس مٹی کے اندر ہمارا خون شامل ہے۔ آئیے یہ عہد کریں کہ اس پاکستان کی خاطر ہم اپنے تن من دھن قربان کریں گے اور محنت کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ کام کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی ترقی میں اپنا رول ادا کریں گے۔ آرمی، نیوی اور بری فوج کے لباس زیب تن کیے، ملی نغموں سے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ یوم دفاع کی مناسبت سے ہونے والی تقریب میں ترانے اور بینڈ پرفارمنس سے شرکا کا لہو بھی گرمایا گیا۔ کیمرہ مین ارسلان کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ پنجاب کالج کیمپس حالی روڈ گلبرگ میں یوم دفاع کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں طلباء و طالبات نے تقاریر، شاعری، ملی نغمے اور قومی ترانے پیش کر کے شہداء کی یاد کو تازہ کیا اور ملک کے دفاع کی خاطر دی جانے والی قربانیوں پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ سامیہ سعید کی رپورٹ۔ گلبرگ حالی روڈ پر پنجاب کالج میں یوم دفاع کے موقع پر تقریب کا اہتمام۔ طلباء و طالبات نے یوم دفاع کی مناسبت سے ملی نغمے اور قومی ترانے پیش کیے، جس سے حاضرین نے بے حد سراہا۔ تقریب میں اساتذہ کرام اور طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کرنل ریٹائرڈ سید جعفر عباس اور کرنل ریٹائرڈ قرار حیدر نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ پرنسپل دی پنجاب کالج پروفیسر اقبال نذیر
نذیر اور پروفیسر حلیمہ سعدیہ بھی موجود تھیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کرنل ریٹائرڈ سید جعفر عباس کا کہنا تھا کہ میں سید یاسر عباس شہید کا باپ ہوں، جس کے باعث مجھے عزت ملی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ صرف فوج ہی ملک کی خدمت کر رہی ہے، بلکہ پاکستان میں رہنے والا ہر شخص کسی نہ کسی طرح سے ملک کی خدمت کر رہا ہے۔ میں ایک چیز بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ جو کھڑا ہوں اس وقت اور انوائٹڈ ہوں، میں جعفر عباس کی حیثیت سے انوائٹڈ نہیں ہوں، میں شہید یاسر عباس کے والد کی حیثیت سے انوائٹڈ ہوں۔ اور آپ لوگوں کے لیے یہ ایک میسیج ہی سمجھ لیں کہ آپ دیکھیں کتنی عزت ملی، کتنا پیار ملا ہے، کتنا کچھ ملا ہے صرف اس وجہ سے کہ میں ایک شہید کا فادر ہوں۔ کرنل ریٹائرڈ قرار حیدر اور پرنسپل اقبال نذیر کا کہنا تھا کہ جب بھی موقع ملے گا ملک کے لیے حاضر ہوں گے۔ ہمارا دفاع مضبوط ہے، دشمن کی جرأت نہیں کہ وہ میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھ سکے۔ یاد رکھیے گا، قوم بنتی ہے جیسے آپ دیکھیے پھولوں کو الگ کر دیں تو گلدستہ خود کوئی چیز نہیں ہوتا، لیکن جب گلدستے میں پھول شامل ہو جاتے ہیں تو ایک گلدستہ بن جاتا ہے۔ اس طرح وطن کا گلدستہ بھی مختلف اکائیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں اساتذہ بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، فوجی بھی ہیں، ایئر فورس والے بھی ہیں، ہمارے جو تمام لوگ کام کرتے ہیں ہاتھوں سے وہ بھی لوگ شامل ہیں۔ تو یہ 65 کی جنگ میں آپ خود دیکھیے گا کہ ہم جتنا مرضی آپس میں اختلاف کر لیں، آج بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں 65 والا جذبہ پھر ابھرے گا جب بھی کبھی موقع آیا۔ میں اپنی طرف سے اور پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے آپ دونوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اور باقی جو ہمارے بچے ہیں یہ ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے ترانے پڑھے، خاص طور پہ بیٹی نے جو پڑھا بہت ہی آؤٹ کلاس۔ پنجاب کالج کے طلباء کا کہنا تھا کہ آج ہمارے لیے بہترین تقریب کا اہتمام کیا گیا، اس سے ہمیں فخر محسوس ہوا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کی سلامتی کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، ہم بھی ملک کے لیے ہمیشہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارے لیے آج کا دن بہت اچھا رہا، ہمیں بہت اچھا لگا یہ پروگرام، اور ہم اس سے بہت موٹیویٹ ہوئے، اور اس پروگرام کی وجہ سے آج ہمارے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوا ہے کہ ہم بھی پاکستان کے لیے کچھ کریں۔ تقریب میں جو ہم لوگوں نے ملی نغمات پیش کیے، اس کے پیچھے جو سپورٹ ہے ہم لوگ کے پرنسپلس کی، ہم لوگوں کے جو اساتذہ ہیں جنہوں نے ہمیں اس کی پریپریشن کروائی، ہمارے سینئرز ہیں جنہوں نے ہمیں اس کی پریپریشن کروائی، وہ بہت ہی جو ہے اس کے پیچھے ایک اسٹرانگ ہاتھ ہے جو کہ میم حلیمہ سعدیہ ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتی ہیں۔ یوم دفاع کی تقریب میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین بلال ذوالفقار کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ جنگ ستمبر کے شہیدوں اور غازیوں کو سلام۔ شہدائے قبرستان کینٹ میں خصوصی تقریب منعقد ہوئی، شہداء کو سلامی دی گئی، قبروں پر پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، افواج پاکستان کی دفاع وطن کے لیے عظیم قربانیوں کی لازوال داستان۔ شہدائے قبرستان کینٹ غازیان ڈوگرائی میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، قبروں پر پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں۔ میجر جنرل ریٹائرڈ شیخ اختر، میجر جنرل ریٹائرڈ سکندر شامی، میجر ریٹائرڈ غلام دستگیر سمیت دیگر نے شہداء کے قبروں پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ میجر جنرل ریٹائرڈ سکندر شامی اور شیخ اختر نے کہا کہ ملک کے لیے 10 بار بھی شہید ہونا پڑا تو حاضر ہیں، ہمیشہ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ دیر از سو مچ لو فار دا کنٹری کہ ایک خامن شہید ہوا کہتے ہیں بیٹے کو بھی جائے، بیٹا شہید ہوا کہتے ہیں دوسرے کو بھی بھیجیں گے۔ دس از دی فیلنگ ان دی آرمی، اور یہ فیلنگ آپ کو یقین کرنی چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان آرمی کی یہ واحد بٹالین ہے جس نے کہ میکسیمم شہید ہوئے ہیں ایک وار کے اندر۔ یہ بٹالین 1780 میں ریز ہوئی تھی ایز اے بنگال نیٹو انفینٹری۔ پاکستان آرمی کی یہ واحد بٹالین ہے جس نے وار آف انڈیپینڈنس کو شروع کیا تھا۔ یہ ہم اس کو غدر نہیں کہتے، میوٹنی نہیں کہتے، ہم اس کو کہتے ہیں وار آف انڈیپینڈنس، آزادی کی جنگ شروع کی تھی۔ تو یہ اور کسی بٹالین کے پاس نہیں ہے۔
16 पंजाब रिजमेंट को 1965 की जंग में बतौर सेक्रीफाइस फोर्स इस्तेमाल किया गया। पाक फौज ने दुश्मन को सबक सिखाया कि जंगें ताकत की बुनियाद पर नहीं बल्कि जोश और जज्बे की बुनियाद पर लड़ी जाती हैं। खबर यह है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी और उसके लिए किए गए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। ज़रूरी हिदायत भी जारी की हैं। अहवाल लियाकत अली की रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौका पर समा हाल में महफिल समा का बाकायदा इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने समा हाल में मारूफ कवाल का कलाम सुना। मोहसिन नकवी ने लंगर खाने का मुआयना किया। अकीदतमंदों के लिए तैयार लंगर खाकर मयार को चेक किया। मोहसिन नकवी ने अकीदतमंदों में दूध भी तकसीम किया। वज़ीर आला ने कंट्रोल रूम में लगी स्क्रीनों की मदद से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहलम के सिक्योरिटी इंतजामात का भी मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी ने CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस को फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए जरूरी हिदायत दी। वज़ीर आला ने मज़ार पर भी हाजिरी दी और मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन के लिए खुसूसी दुआ की। अब आपको बताएं कि ब्रायलर और अंडों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। मुर्गी का गोश्त 4 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 534 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम 3 रुपये फ़ी किलो बढ़ गए। होलसेल जिंदा ब्रायलर 343, परचून रेट 356 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 303 रुपये दर्जन बरकरार। अंडों की पेटी 8,970 रुपये की फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद अहवाल जानेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं, उनसे रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि ब्रायलर और अंडों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। मुर्गी का गोश्त 4 रुपये महंगा हो गया है। अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं, मज़ीद अहवाल उनसे जानेंगे। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज जो ब्रायलर की कीमतें हैं वो सरकारी नरखनामे में बढ़ाई गई हैं और इसकी वजह ये बताई गई है कि खपत के मुकाबले में आज सप्लाई जो है वो कम की गई है। मसनूई किल्लत पैदा करके डिमांड एंड सप्लाई में गैप पैदा किया गया ताकि कीमतें जो हैं वो एक बार फिर बढ़ाई जा सकें और यही वजह है कि 4 रुपये इजाफे के बाद मुर्गी का गोश्त आज 534 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 3 रुपये का इजाफा किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 343 जबकि परचून जिंदा ब्रायलर 356 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। ताहम अंडों की कीमतें 303 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई और अंडों की पेटी 8,970 रुपये की मुकर्रर की गई है। मार्केट में भी अंडा शहरियों को 27 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि फी दर्जन जो अंडे फरोख्त किए जा रहे हैं शहरियों को 320 रुपये तक फरोख्त किए जा रहे हैं। 303 के बरस मार्केट में अंडे जो है वो 320 रुपये तक फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि ब्रायलर के हवाले से बात की जाए तो साफी ब्रायलर जो है वो 600 रुपये फी किलो और चिकन की कीमत जो है वो 700 रुपये फी किलो तक शहरियों से वसूल की जा रही है। ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर यह है कि निगरान विफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद के शहर के मुख्तलिफ मकामात के दौरे हुकाम की जानिब से विफाकी वज़ीर को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। निगरान वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर अनीक अहमद ने मतरूका वक्फ बोर्ड, दाता दरबार, पुराने हाजी कैंप, जेर तामीर नए हाजी कैंप और जामिया अशरफिया के दौरे किए। निगरान वजीर मजहबी अमूर ने जेर तामीर प्रोमिनेंट हाजी कैंप के इंजीनियर्स को काम तेज करने और मयारी रखने की हिदायत की। अनीक अहमद ने जामिया अशरफिया में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जामिया अशरफिया आकर बहुत रूहानी कुव्वत हासिल हुई। जामिया अशरफिया के मुंतजमीन के साथ हूँ। वफाकुल मुदारिस उल अरबिया पाकिस्तान के तहत एक साल में 1 लाख बच्चे बच्चियों ने कुरान करीम हिफ्ज किया। पाकिस्तान से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। उलमा अवाम को उम्मीद दिलाएं। जामिया अशरफिया आकर जिस तरह मुझे एक रूहानी तमानियत के साथ साथ जो क़ुव्वत हासिल हुई, मैं उसका इजहार करने से कासिर हूँ। दीन की तशरीहात को अहद हाजिर से जोड़ना, लम्हे मौजूद से जोड़ना कि हमारी गुफ्तगू में अहद का लम्स नज़र आए। एक यकीन के साथ मायूसी को उठाकर बाहर फेंक देना। पाकिस्तान से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। निगरान वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर अनीक अहमद के दौरे के मौका पर तमाम मुतल्लिका ओहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। वहदत कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर उलमाए कराम की शिरकत। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब हुआ। पाकिस्तान पर दबाव पुतली हुकूमत धांधली के जरिए पाकिस्तान पर मुसल्लत की ताकि पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सरमायाकारी का रास्ता रोका जा सके, और फिर उन्होंने रोका। सिपैक के बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को फ्रीज कर दिया गया। सरमायाकारी खत्म हो गई मुल्क के अंदर, तरसीलात रुक गई
اور اس طرح ملک کو معاشی عدم استحکام کا شکار بنایا گیا. جب معاشی عدم استحکام آتا ہے تو پھر ملک کے مختلف علاقوں میں بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں. ہم نے وہ یکجہتی برقرار رکھنا چاہیے تاکہ ریاست میں بغاوتیں نہ اٹھے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ملکی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے احتجاج کی کال دے دی ہے. منصورہ میں پریس کانفرنس سے خطاب میں کہنے لگے، آج سے جنوبی پنجاب میں احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر رہا ہوں. 18 ستمبر کو گورنر ہاؤس پشاور، 21 کو راولپنڈی میں، 22 کو ملتان اور 23 ستمبر کو لاہور میں احتجاجی دھرنا ہوگا. حمزہ خورشید کی رپورٹ. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی منصورہ میں پریس کانفرنس. ملکی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے احتجاج کی کال دے دی. سراج الحق نے کہا کہ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں لیکن ظلم کے نظام کی چوکیداری جاری ہے. آئی پی پیز سے بجلی کا معاہدہ کر کے قوم سے دھوکہ کیا گیا. 7 ستمبر سے جنوبی پنجاب میں احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں. 18 ستمبر کو گورنر ہاؤس پشاور، 21 کو راولپنڈی، 22 کو ملتان جبکہ 23 کو لاہور میں دھرنا ہوگا. ہمارے احتجاجی جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے 15 ستمبر کو فیصل آباد میں، اور 18 ستمبر کو پھر انشاءاللہ تعالی حکومت کے ان ظالمانہ فیصلوں کے خلاف زبردست دھرنا ہوگا پشاور کے گورنر ہاؤس پر، اور یہ 3 دن ہوگا. اس طرح 21 ستمبر کو دھرنا ہوگا پنڈی میں، 22 ستمبر کو دھرنا ہوگا ملتان میں، 23 ستمبر کو دھرنا ہوگا لاہور میں. سراج الحق کا کہنا تھا کہ ہم آئی پی پیز سے معاہدوں کے خلاف سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں. یہ کیسا معاہدہ ہے کہ عوام بجلی استعمال کریں یا نہ کریں قیمت ادا کرنا پڑے گی. ان معاہدوں کو منسوخ کیا جائے. قوم کو جدوجہد کے لیے آمادہ ہونا چاہیے. ان حالات سے نکلنے کا واحد حل الیکشن ہے. ہم نے جس طرح اعلان کیا تھا وکلاء کے ساتھ مشاورت مکمل کی ہے. ہم ان 3-4 دنوں میں سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں اپنے تمام تیاری کے ساتھ آئی پی پیز کے ان معاہدوں کے خلاف، اور ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ آئی پی پیز کے ان معاہدوں کو ختم کیا جائے. یہ عوام کا استحصال ہے، یہ عوام کا خون نہ چھوڑنا ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کا جلد انعقاد عوام اور ملک کے حق میں ہے. سبزیاں اور پھل عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگے. مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت. لہسن 550، لیمو 280، ٹماٹر 150 اور پیاز 120 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا ہے. ٹینڈے 280، شملہ مرچ اور کریلے 250، بھنڈی 160، آلو 110 روپے کلو بکنے لگے. انگور 450، سیب 350، آم 330، ناشپتی 250 روپے کلو میں دستیاب ہے. مزید احوال جانیں گے عبد القادر سے. جی عبد القادر. جی بالکل، روزمرہ استعمال کی سبزیاں جو ہیں ان کی قیمتیں عوامی قوت خرید میں نہیں آ سکی ہیں. آج سرکاری نرخوں میں جاری کیے گئے اس میں پیاز 82 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں پیاز کی فروخت جو ہے 130 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے. اسی طرح ٹماٹر 100 روپے فی کلو آج مقرر کیا گیا. ٹماٹر کی قیمت میں آج جو ہے 5 روپے کی کمی ہوئی ہے، لیکن یہ کمی صرف سرکاری نرخوں تک محدود ہے کیونکہ مارکیٹ میں درجہ اول کا ٹماٹر جو ہے 130 سے 150 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. لہسن 415 کے برعکس 550 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح ادرک 900 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 1100 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. سب مرچ کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ ہوا ہے، 120 روپے فی کلو قیمت مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں سب مرچ جو ہے 150 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. اس طرح موسمی سبزیوں میں آلو 75 روپے مقرر کیا گیا، لیکن فروخت 110 روپے فی کلو تک کیا جا رہا ہے. میتھی 240 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں میتھی جو ہے وہ 400 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. کھیرا 10 روپے اضافے کے بعد 120 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں کھیرے کی فروخت جو ہے 140 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے. بند گوبھی 130 کے برعکس 170 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ بھنڈی 120 کے برعکس 160 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. شملہ مرچ 190 روپے مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں شملہ مرچ کی فروخت 250 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے. 2 پھلوں کی قیمتوں میں آج اضافہ کیا گیا، جس میں سیب کالا پھول 5 روپے مہنگا کر کے 180 روپے سرکاری ریلز میں مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں سیب کی فروخت جو ہے بدستور 350 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے. انار دانے دار 300 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 550 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح انگور 290 کے برعکس 450 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ آم کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ کیا گیا. 200 روپے فی کلو سرکاری ریلز میں آم کی قیمت مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں آم جو ہے 330 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح دیگر تمام سبزیاں اور پھل جو ہے سرکاری نرخوں
ٹھیک ہے عبد القادر، اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے خالد بٹ چوک انڈر پاس اور گھوڑا چوک ڈیفنس موڑ فلائی اوور کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ دونوں منصوبوں کی تکمیل سے سینٹر پوائنٹ تھا ڈیفنس موڑ سگنل فری کوریڈور بنے گا۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ لاہوریوں کی سہولت کے لیے 2 نئے منصوبے شروع۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے خالد بٹ چوک انڈر پاس اور گھوڑا چوک ڈیفنس موڑ فلائی اوور کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ دونوں منصوبوں کی تکمیل سے سینٹر پوائنٹ تا ڈیفنس موڑ سگنل فری کوریڈور بنے گا۔ خالد بٹ چوک پر 2 رویہ 2 لین پر مشتمل انڈر پاس تعمیر کیا جائے گا۔ گھوڑا چوک ڈیفنس موڑ پر 3 لین پر مشتمل 742 میٹر طویل فلائی اوور تعمیر ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ دونوں منصوبوں کو 3 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ منصوبوں کی تکمیل سے یومیہ 1,80,000 گاڑیوں کو آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ منصوبوں سے گلبرگ، کلمہ چوک، کینٹ، کیولی گراؤنڈ، ڈی ایچ اے اور والٹن کے رہائشی مستفید ہوں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا، حضرت امام حسین کے 40 کے موقع پر موبائل سروس بند کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ابھی نہیں کیا۔ اس موقع پر کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا، CEO CBD عمران امین بھی موجود تھے۔ خبر یہ ہے کہ حکومت کی منظوری کے باوجود فنڈز میں تاخیر، شادرہ پروجیکٹ اور سمن آباد انڈر پاس کا تعمیراتی کام سست روی کا شکار ہے۔ پنجاب حکومت نے شادرہ ملٹی لیول گریڈ سپریشن اور سمن آباد کے لیے فنڈز منظور کیے۔ حکومت کی جانب سے 67 کروڑ 66 لاکھ 42 ہزار روپے کے فنڈز منظور کیے گئے۔ شادرہ پروجیکٹ کے لیے 56 کروڑ 15 لاکھ 11 ہزار روپے کے فنڈز منظور کیے۔ سمن آباد انڈر پاس منصوبے کے لیے 11 کروڑ 51 لاکھ 1 ہزار روپے کے فنڈز منظور کیے گئے۔ حکومت کی منظوری کے باوجود فنڈز کا اجرا نہ ہونے سے تعمیراتی منصوبوں پر کام کی رفتار سست روی کا شکار ہے۔ شادرہ ملٹی لیول گریڈ سپریشن پروجیکٹ پر تعمیراتی کام 80% جبکہ سمن آباد انڈر پاس منصوبے کا 95% تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے۔ پنجاب حکومت کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کا فیصلہ۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ صوبے بھر میں 36 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ مزید احوال محمد حسن رضا کی رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت نے بجلی چوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا۔ بجلی چوری کی سرپرستی کرنے والے سرکاری ملازمین اور افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بجلی چوروں کے خلاف FIR کے اندراج کے بعد پروسیکیوشن کا طریقہ کار بھی بہتر بنایا جائے گا۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے ڈویژنل کمشنرز اور RPOs کو ویڈیو لنک اجلاس میں ہدایات جاری کر دی۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد زمان نے کہا کہ بجلی چوری کی روک تھام قومی مقصد ہے۔ بجلی چوری کا بوجھ عام صارف کو اٹھانا پڑتا ہے۔ شہری بجلی چوری کے خلاف قومی مہم میں حکومت کا ساتھ دیں۔ بجلی چور قومی خزانے کو براہ راست نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایسے عناصر کو قرار واقعی سزا دلوانا ضروری ہے۔ ڈیٹا کے مطابق پنجاب میں لیسکو اور میپکو کے زیر انتظام علاقوں میں لائن لاسز سب سے زیادہ ہیں۔ بجلی چوروں کے خلاف آپریشن میں انتظامیہ اور پولیس مکمل معاونت فراہم کرے گی۔ مانیٹرنگ کے لیے صوبہ بھر میں 36 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ انڈسٹریل یونٹس میں بجلی چوری کی نشاندہی کے لیے اسپیشل برانچ کو نگرانی کے فرائض تفویض کر دیے گئے ہیں۔ لیسکو چیف کا کہنا تھا کہ اوور بلنگ میں ملوث سرکاری افسران اور اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، صنعت، توانائی محکموں کے سیکرٹریز، ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ بھی شریک تھے۔ خبر یہ ہے کہ سرکاری یونیورسٹیوں سے کالجز کے الحاق پر ہائر ایجوکیشن کمیشن کی پابندی، جامعات کو مالی نقصان ہونے لگا۔ سرکاری جامعات کے وائس چانسلرز نے سالانہ اربوں روپے کے نقصان پر گورنر پنجاب سے رجوع کر لیا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی پالیسی سے جامعات کو مالی نقصان ہونے لگا۔ وائس چانسلرز نے گورنر سے شکایت کر دی، جبکہ VCs کا کہنا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تمام سرکاری یونیورسٹیوں کو کالجز سے الحاق کرنے سے روک رکھا ہے۔ فیصلے سے یونیورسٹیوں کو سالانہ اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وائس چانسلرز کے خدشات پر گورنر اور چانسلر بلیغ الرحمان کا چیئرمین HEC سے رابطہ ہوا۔ گورنر نے HEC کو تجویز دی ہے کہ پہلے سے الحاق شدہ کالجز کی توسیع سے پابندی اٹھا لی جائے۔ خبر یہ ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے امریکہ کے سفیر نے ملاقات کی۔ محسن نقوی کہتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کثیر الجہت نوعیت کے ہیں۔ امریکی سفیر نے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کا بھی دورہ کیا۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। ज़राअत, सियाहत और तारीखी इमारतों की बहाली के हवाले से ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात कसीरुल जहत नोयत के हैं। पंजाब और कैलिफोर्निया को सिस्टर स्टेट्स करार देने के मुआहिदे के तहत तजारती और मुआशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। ज़राअत खुसूसन सीड डेवलपमेंट के हवाले से कैलिफोर्निया के तजर्बे से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने तारीखी इमारतों की बहाली के हवाले से अमरीकी ताउन का खैर मकदम किया। लाहौर में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस को जिम्मेदारियां संभालने पर उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अमरीकी सफ़ीर ने पाक अमरीका इक़्तिसादी ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर शोबों में ताउन को वुसअत देने के अज़म का इआदा किया। अमरीकी सफ़ीर का कहना था कि पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। डोनाल्ड ब्लूम ने अमरीकी कौंसलेट के वफ़द के हमरा CBD पंजाब का भी दौरा किया। अमरीकी सफ़ीर को CBD पंजाब के मनसूबों बारे ब्रीफिंग दी गई। डोनाल्ड ब्लूम ने अथॉरिटी के मनसूबों की तरक्की में ख़वातीन के किरदार को सराहा और पंजाब की तरक्की के लिए खुशाइंद करार दिया। CEO CBD इमरान अमीन का कहना था कि अमरीकी सफ़ीर के दौरे से पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए हमारी कोशिशों को तक़वियत मिली है। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़।